شکر کی اہمیت۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی شکر گزار انسان کو پریشان نہیں دیکھا اور میں نے آج تک کسی پریشان کو شکر گزار نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں انسان کے جسم اور عقل و شعور کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس دنیا میں آنے سے لے کر موت تک اور پھر روز محشر سے جنت تک انسان کو ہر چیز اللہ ہی کے فضل سے ملتی ہے، ورنہ ہم انسان اس قابل نہیں کہ اپنے لیے ایک سانس بھی خرید سکے۔ حقیقی معنوں میں کامیابی انسان وہی ہے کہ جب اس کو کوئی کامیابی اور خوشی عطا کی جاتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور بعض افراد تو ایسے ہیں کہ وہ خود پر آنے والی مصیبت اور مشکلات پر بھی اللہ کا شکر گزار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مشکل کے وقت صبر کے ساتھ شکر کی یہ عادت اتنی محبوب ہے، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ نے انسان پر جو رحمتیں فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، ان کا شکر ادا کرنا ہم سب پر لازم و ملزوم ہے، مگر ہم انسان لاپرواہی کی انتہا پر پہنچے اپنے دکھوں کو تو روتے رہتے ہیں، مگر شکر کا ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے۔ ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچے تو ہم مایوس کن باتیں کرنے لگتے ہیں، جبکہ انسان کتنی ہی مصیبتوں کا مارا کیوں نہ ہو، اس کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں ہر وقت موجود ہوتی ہے، جنہیں نظر انداز کر کے اپنے دکھوں کا رونا روتا رہتا ہے۔ ہماری یہ ناشکری ہم سے ہماری کامیابی اور نعمتوں کو چھین لیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کبھی انسان کو پریشانی یا مایوسی کا احساس ہونے لگے تو اسے اپنے ارد گرد ان نعمتوں پر نظر دوڑانی چاہیے جو کہ خدا تعالیٰ نے اسے عطا کر رکھی ہے۔ اس سے نہ صرف انسان کو اپنی مشکلات چھوٹی لگنے لگتی ہے بلکہ سکون ملتا ہے اور اس میں شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ شکر گزاری کو اپنا لیتے ہیں ان میں زندگی کے متعلق اچھی امید پروان چڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنے کرم سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز اور انہیں شکر گزاری سکھا دیتا ہے۔ اس حدیث سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور کامیاب زندگی کے لیے شکر گزاری کی یہ عادت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی تب تک مل ہی نہیں سکتی جب تک اللہ اس پر اپنا کرم نہ فرما دے۔ حقیقی کامیابی تو ہے ہی یہی کہ انسان کے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ ہونا چاہیے۔ تو ذرا سوچئے، جس کو شکر گزاری کی عادت اپنا کر اللہ مل جائے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔ اس شکر گزاری کے ذریعے صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ روز محشر بھی انسان کا شمار اللہ کے محبوب اور افضل بندوں میں ہوگا، جو اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں اپنے پاؤں دیکھے تو دل میں خیال آیا کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص پر نظر پڑی جس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے۔ یہ دیکھنا تھا کہ فوراً سجدے میں گر گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے کہ کیا ہوا اگر جوتا نہیں ہے، پاؤں تو ہے اور میں خود بھی صحیح سلامت ہوں۔ انسان کی یہ عاجزی اور شکر کی عادت ہی اس کی کامیابی اور خوشی کا زینہ ہوتی ہے۔ صبر اور شکر کے اس مقام پر جو لوگ شکوے کو ترجیح دیتے ہوئے ناشکری کر گزرتے ہیں ان کے لیے پھر ابدی ناکامی لکھ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ خدا کی طرف لوٹ نہ جائے۔ مولانا جلال الدین رومی فرمایا کرتے تھے، ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ صرف پیسہ اور دولت ہی رزق نہیں بلکہ علم، عقل، چہرہ، اولاد، ادب اور اخلاق بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم میں سے اکثر لوگ ناشکر ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہم میں اکثر لوگ چاہے کسی بھی مقام و مرتبے پر فائز ہوں، اپنی نوکری، اپنے مقام اور مرتبے، اپنے بیوی بچوں، اپنے ذاتی اور کاروباری معاملات سے ناخوش نظر آتے ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے مایوس آج ہر بندہ اپنا رونا لے کر بیٹھا ہے۔ خدا کا شکر گزار ہونا تو دور، ہم لوگ تو آپس میں بھی اس معاملے میں انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بیشتر افراد کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ کامیاب افراد اور کامیاب اقوام چھوٹی سی چھوٹی بات اور معاملے پر بھی ہر چھوٹے بڑے کے شکر گزار نظر آتے ہیں، اور میرے نزدیک ان کی یہ عادت ان کے لیے کامیابی کو آسان بنا دیتی ہے۔ اسی حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہر حال میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں اور خدائے واحد کا شکر ادا کرتا رہنا چاہیے۔ انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ کا اس سے وعدہ ہے کہ اسے مزید نعمتوں سے نوازے گا۔
لیکن اگر ناشکری کو ہم نے اپنا شیوا بنا لیا تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ شکر کا تعلق محض زبان سے نہیں، انسانی عمل سے بھی ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں سے محبت رکھنا اور غمزدہ کو تسلی دینا بھی شکر کی عملی مثال ہے۔ آپ شکر کی عادت اپنا لیں اور پھر دیکھیں زندگی کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ ہر طرف سکون، پازیٹیوٹی اور آسانی ہوگی۔ آپ کے معاملات سنوارتے چلے جائیں گے اور آپ کامیابی کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس لیے شکر گزاری کو اپنائیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یا کم از کم اپنے دل اور دماغ میں ان چیزوں کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہے۔ اعلی اخلاق کا اظہار انہی عادات سے ہوتا ہے۔ مہذب معاشرہ یوں ہی قیام میں آتا ہے۔